السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سامعین محترم، میں نے یہ سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب العزت خالق کائنات اپنی مقدس کتاب میں، ذکر میں، فرقان میں، قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسویں پارے کی سورہ ہے، سورہ عصر. پروردگار نے مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں. کہیں پہ صبح کی قسم ہے، کہیں پہ
دوپہر کی قسم ہے، کہیں پہ عصر کی قسم ہے، کہیں پہ رات کی قسم ہے، کہیں پہ پروردگار سورج کی قسم کھا رہا ہے، کہیں کہ پروردگار چاند کی قسم اٹھا رہا ہے۔ مختلف قسمیں پروردگار نے اٹھائی ہیں، لیکن جو قسمیں پروردگار اس لیے اٹھا رہا ہے کہ جس کے ساتھ بھی لفظ قسم آ رہا ہے اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو سورہ عصر میں جو پروردگار قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، عصر کی قسم، اور عصر کے کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے عصر کے معنی زمانے کی کیے ہیں، اس زمانے کی قسم۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ عصر عاشورہ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے وقت شہادت ہوئی یا نماز عصر کا وقت جو تھا، لیکن یہاں پہ جو زیادہ تر جو مفسرین نے جو لکھا ہے، گزرتا ہوا زمانہ، والعصر، پروردگار یہاں پہ قسم اٹھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسران میں ہے۔ کافی مقامات پر لفظ خسر آیا ہے، خسران۔ نقصان اور خسران میں فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نقصان یہ ہے کہ میں نے ایک شاپ کھولی، اس میں نے کافی اشیاء کو رکھ دیا، پیسہ خرچ کر دیا میں نے، وہ چیزیں پڑی ہوئی ہے، اور میں شاپ پہ بیٹھ گیا، بزنس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسٹمر آئے گا، کوئی گاہک آئے گا، تو میری بکری ہوگی، مجھے پرافٹ ہوگا۔ اگر کسٹمر نہیں آیا تو میرا سامان وہی اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن میرا پیسہ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے، میرا پیسہ بلاک ہو چکا ہے۔ لیکن وہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے جو سرمایہ گزاری کی، میں نے جو پیسہ خرچ کیا، میں نے جو پیسہ لگایا، وہ پیسہ بند پڑا ہوا ہے، بکری نہیں ہو رہی، کسٹمر نہیں آ رہا، شاپ ویسے کی ویسے ہی بڑی پڑی ہے۔ لیکن خسران اس کا الٹ ہے۔ اصل میں گرمی کا سیزن ہے، میں ایک بلاک برف کا لے لیتا ہوں، آئس کا، میں جا کے پھٹا لگاتا ہوں اور باہر اسے بیچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی کسٹمر نہیں آتا تو وہ جو آئس ہے، جو برف ہے، وہ پانی بن جائے گی۔ جب پانی بن جائے گی تو مجھے یہ خسران ہے، میرا اصل پیسہ بھی جائے گا
اور مجھے پراوٹ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی پانی ہو گیا، بہہ گیا پانی کی طرح۔ اب انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی پانی کی طرح، اس آئس کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ واپس نہیں آتا، ایک ایک منٹ واپس نہیں آئے گا، ایک ایک گھنٹہ واپس نہیں آئے گا، ایک ایک لحظہ واپس نہیں آئے گا، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بڑا ہو گیا، میں بچپن میں تھا، میں بچہ تھا، میں پیدا ہوا، میں بچہ تھا، ابھی بڑا ہو گیا ہوں، ابھی نوجوان ہوں، پھر جوان ہو گیا ہوں، میں بڑھتا جا رہا ہوں، خوش ہوں، میں رشد کرتا جا رہا ہوں، ترقی کرتا جا رہا ہوں، لیکن میری زندگی جا رہی ہے۔ وہ جو میری زندگی جا رہی ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گی، وہ زندگی واپس نہیں آنی۔ یہاں پہ یہی ہے۔ ابھی اب زمانے کو دیکھیں، ایک وقت وہ تھا کہ مدینے کی گلیاں ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام سوار ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں۔ نانا لوگوں کی سواری ہے، بیٹا میں سواری ہوں۔ یعنی بہت پیارے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حسنین بہت پیارے تھے۔ زمانے کی بات ہے، وہ زمانہ بھی تھا۔ جب حضرت امام حسین السلام کی ولادت ہوتی ہے، خبر ملتی ہے، حضرت رسول خدا نے نام حسین رکھا، نام شبیر رکھا، اور اس کے بعد لباس لایا گیا، لباس پہنایا، عقیقہ ہوا۔ بعد میں حضرت رسول خدا نے رونا شروع کر دیا۔ ام ایمن نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب مجھے جبریل نے بتایا ہے یہ حسین کو بے یار و مددگار پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ کیا جرم ہوگا امام حسین کا کہ یہ سارے امام حسین کے خون کے پیاسے ہوں گے؟ دین کی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، کلمہ کی بقا کی خاطر، قرآن کی بقا کی خاطر، مولا امام حسین علیہ السلام نے اسی گزرتے ہوئے زمانے کی مثال دے کر مولا نے مثال قائم کر دی ہے کہ ہر طاغوت مٹ جائے گا، ہر باطل مٹ جائے گا، لیکن حسینیت ہر وقت ہر زمانے میں زندہ رہے گی۔ کیونکہ حسینیت ایک ایسا مشن، حسینیت ایک ایسے منشور، حسینیت ایک ایسے دین کا نام ہے کہ جو کٹ تو سکتے ہیں لیکن طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ جو اسلام کو زندہ تو رکھ سکتے ہیں، آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، آج بھی لوگ فخر سے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں،
لیکن یزید نام رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. حق نے ہمیں کیا دیا؟ گھرانہ بطول نے، گھرانہ رسول نے ہمیں کیا دیا؟ گھرانہ علی نے ہمیں کیا دیا؟ گھرانہ ابو طالب نے ہمیں کیا دیا؟ اور گھرانہ ابو سفیان نے سلام کو کیا دیا؟ دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، حسد، ذلت، خواری، یہ گھرانہ ابو سفیان سے ملا. شجاعت، صبر، عبادت، امر بالمعروف، ہدایت، غیرت، حیا، عفت، با کردار، با اخلاص، سیرہ طیبہ، شجرہ طیبہ ہمیں گھرانہ رسول خدا سے ملا، جو آج مثال قائم ہے دنیا میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. سب انسان؟ نہ، کچھ کو استثناء کیا گیا. پروردگار نے کچھ کو استثناء کر دیا کہ یہ نہیں. کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. لیکن ایمان کون سا ایمان ہونا چاہیے کہ جس میں انسان خسارے میں نہ ہو؟ وہ مومن کامل کا تب بنے گا کہ جب عبادت کرے بھی خدا کی رضایت، صدقہ دے بھی خدا کی رضایت کی خاطر، قرآن کی تلاوت کرے بھی خدا کی رضایت کی خاطر، اگر سانس لے بھی خدا کی رضایت کی خاطر. جس میں ذرہ بھر بھی ریا نہ ہو، جس کا ہدف رضایت الہی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو، جس سے خدا راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے ان کے دل کانپ اٹھے، اور جب خدا کا ذکر ہو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کے چہرے خوش ہو جائیں، کھل جائیں، ان کے چہروں پہ نور آ جائے، ان کے ایمان پہ نور آ جائے، ان سے اندھیرا اور تاریکی ختم ہو جائے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرتے ہیں. یہ خسران میں نہیں ہے. ایمان کامل وہی ہو سکتا ہے کہ جو 100% خدا کا مطیع ہو، جو حق کے ساتھ ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی نصیحت کرے، خود بھی حق پہ ہے اور حق کی نصیحت بھی کرے، اور دوسروں کو تلقین کرے حق کی اور صبر کی. اگر مشکلات آ جائیں تو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. مولا امام حسین صاحب نے کیسا صبر کیا اور دنیا کو صبر کر کے دکھایا، اور حق بات کی کیسی تلقین کی. نبی نانا، علی بابا، شرافت ہو تو ایسے ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسے ہو.
عزیزان گرامی، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن پروردگار نے حق اور باطل کی پہچان بھی کرا دی ہے، یہ ہستیاں بیچ کر۔ آج وہی وقت آ گیا۔ میں کہتا رہتا ہوں، اگر یہ لوگ مدینہ میں دار زہرا پہ لکڑیاں لے کے نہ آتے، اگر دار زہرا کو نہ چلاتے، تو آج کربلا کے میدان میں خیمے نہ جلتے۔ آج اگر علی کی گردن میں رسی ڈال کر نہ لے جاتے، تو زینب کے ہاتھ میں رسیاں نہ ہوتی، سجاد کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں نہ ہوتی، سکینہ تماچے نہ کھاتی، آج اگر زہرا کا پہلو شکستہ نہ ہوتا تو حسین کے لاشا پہ گھوڑے نہ دوڑتے اور وہ گھوڑے پامال نہ کرتے۔ آج اگر مدینہ کے گلیوں میں زہرا تماچے نہ کھاتی تو شام غریباں کو زینب کی چادر سر سے اتاری نہ جاتی۔ آج اگر زہرا دربار سے خالی نہ آتی تو یزید کے دربار میں زینب خطبہ نہ دیتی۔ جب جا رہے تھے تو حضرت بی بی زینب اپنی ماں کی قبر پہ آئی اور کہا، اماں ایک وقت مجھے یاد آ گیا، اماں آپ نے کہا تھا کہ حسین کا خیال رکھنا، حسین مجھے بہت پیارا ہے اور حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اماں بھی میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں اور میرا وعدہ ہوا کہ میں کربلا کے میدان میں حسین کا ساتھ دوں گی، اور زینب نے ایسا ساتھ دیا کہ جب واپس آئی کہا، اماں ابھی مجھے پہچان آیا، میں وہی زینب ہوں، جب مدینے سے گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی، ابھی جب واپس آئی ہوں تو نہ حسین بچا، نہ عباس بچا، نہ اکبر بچا، نہ اصغر بچا، وما علینا الا البلاغ المبین۔